یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہم نے آج تیسری تراویح ماہ رمضان کی ادا کی ہے، اور آج ایک مکمل تیسرا سے پارہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انبیاء اور رسل میں ایک دوسرے پر فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ان میں جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام فرمایا، اور ایک ایسی ذات پاک بھی ہے جس کو درجوں بلند کیا گیا۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ کلم اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات مراد ہے، اور رفع بعضهم درجات سے سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ جملہ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ رفع بعضهم درجات سے مراد سرور کائنات کی ذات ہے۔ حضور تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد رسول اللہ علیہ السلام کو بہت سے فضائل اور کمالات ایسے عطا فرمائے گئے تھے جو دوسرے انبیاء کرام کو نہیں بخشے گئے تھے، یا جو فضائل انہیں عطا فرمائے گئے تھے ان فضائل میں اللہ رب العزت نے سرور کائنات علیہ السلام کو مزید عظمتوں سے نوازا۔ نفس نبوت میں تمام انبیاء کرام برابر ہیں۔ یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نبی منصب نبوت میں یا نفس نبوت میں دوسرے نبی سے کم یا زیادہ ہے، لیکن درجات کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، کامیابیوں کے اعتبار سے اور دائرہ دعوت کے اعتبار سے انبیاء کرام میں ایک دوسرے کو فضیلت سے نوازا گیا ہے۔ سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے وہ ایک مخصوص زمانے کے لیے آئے، مخصوص دور کے لیے آئے، ایک محدود طبقے کے لیے آئے، ایک محدود قوم کے لیے آئے، ایک محدود خطے کے لیے آئے، ایک محدود خطہ زمین کے لیے آئے، کسی شہر کے لیے آئے، کسی ملک کے لیے آئے، لیکن سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مطلقہ اور سیادت عامہ ساری کائنات کے لیے ہے۔ خود فرماتے ہیں بعثت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ان کا زمانہ نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ ان کے بعد کوئی اور نبی جلوگر نہیں ہوگا۔ انبیاء تشریف لاتے رہے یہاں تک کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور پھر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اور انبیاء کرام کی کتابیں بدل دی گئیں، مگر سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی عظیم کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور اسے قیامت تک نہیں بدلا جائے گا۔ جو کمالات انبیاء کرام کو دیے گئے ان کمالات میں سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزل کمال تک پہنچایا گیا ہے۔ آقائے دو جہاں علیہ السلام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کسی دوسرے نبی کو یہ منصب نہیں عطا فرمایا گیا۔ بلا شبہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے اپنی زمین دعوت پر رحمت ہی بنا کر بھیجے جاتے تھے، مگر رحمتیں تمام کی حیثیت سے ساری کائنات کے لیے اور سارے عالمین کے لیے تنہا سرور کائنات علیہ السلام کو ہی بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ باب جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، حدیث نمبر 523 میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، اعطیت جوامع الکلم، ونصرت بالرعب، واحلت لی الغنائم، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، وارسلت الی الخلق کافہ، وختم بی النبیون، او کما قال علیہ السلام۔ یعنی مطلب یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے انبیاء کرام پر 6 چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی گئی۔ نمبر 1،
مجھے ایسے کلمات سے نوازا گیا جو مختصر ہونے کے باوجود علم اور فضل، معانی اور مفاہیم کی کائنات اپنے اندر رکھتے تھے۔ یعنی حضور کا ایک جملہ اس کے اندر ایک کائنات بھر کا معنی اور مطلب نکلتا ہے۔ جیسے ہرقل کے بادشاہ کو حضور نے خط لکھا اور کہا اسلم تسلم، تم اسلام لاؤ سلامتی پا جاؤ گے۔ ایک ایسا شارٹ سینٹنس تھا جس کے اندر دنیا بھر کے معنی اور مطلب نکلتے۔ دوسری بات حضور فرماتے ہیں کہ مجھے رعب اور دبدبہ عطا فرمایا گیا کہ جو مجھ سے اختلاف کرنے والے دشمن ہیں وہ سینکڑوں میل سے میرے تصور سے، میرے خوف سے لرزہ برندام ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو حضور کے دشمن ہیں وہ سینکڑوں میل دور سے ہی حضور سے ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 3، غنیمتوں کو یعنی مال غنیمتوں کو میرے لیے حلال قرار دیا گیا۔ اور نمبر 4، مجھ سے پہلے مال غنیمت یعنی غنیمتوں کو حضور کے لیے جو ہے حلال قرار دیا گیا۔ اور حضور سے پہلے مال غنیمت انبیاء کرام اور ان کی امتوں پر جائز نہیں تھا۔ مال غنیمت ایک مقام پر جمع کیا جاتا اور آگ لگا دی جاتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہے، بلکہ مال غنیمت کو میرے لیے اور میری قوم کے لیے قیامت تک کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ یہ تیسری بات ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے، حضور فرماتے ہیں میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا۔ دوسرے انبیاء کرام کے لیے عبادت کی مخصوص جگہیں ہوتی تھیں۔ یوں تو مساجد اسلام میں بھی اونچا مقام رکھتی ہیں اور ان کی روایت بھی انبیاء کرام کی ذات سے وابستہ ہے، لیکن ہماری عبادت کے لیے اسے لازم قرار نہیں دیا گیا۔ پوری روئے زمین کو ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور کی جو خصوصیت ہے کہ ان کے صدقے آج ہم یہاں رفعت مسجد بنائے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حضور ہی کا صدقہ ہے کہ پوری روئے زمین حضور کے لیے مسجد بنا دی گئی۔ سبحان اللہ۔ جب بھی نماز کا وقت ہوگا، عبادت کا وقت ہوگا، تو چاہے صحرا ہو، یعنی صحرا کہتے ہیں جنگل کو، صحرا ہو یا شہر کی زمینیں ہوں، فضا کا ماحول ہو، سمندروں پر سفر کر رہے ہوں، کائنات میں جہاں کہیں بھی ہوں وہاں عبادت آپ کر سکتے ہیں۔ ہم جہاں چاہیں عبادت آپ کر سکتے ہیں، یہ سرکار کے صدقے۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ یہ سہولت اور یہ آزادی اور یہ وسعت صرف سرور کائنات حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے زمین کو جب مسجد کی طہارت عطا فرمائی تو جو مسلمان زمین پر سجدہ کرنا جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ سجدہ ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں، تو اب جہاں سجدہ ہوگا وہاں گناہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ کوئی غلطی نہیں کی جا سکتی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ زمین کو سجدے کی طہارت عطا فرما دی گئی اور پاکیزگی بخش دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ تم زمین پر اگر اللہ کی عبادت کی نیت سے بڑھو گے تو زمینیں تمہارے قدموں میں سمیٹ دی جائیں گی، لیکن اگر تم عیش و عشرت کی نیت سے بڑھو گے تو قدموں کے نیچے سے زمین سلب کر لی جائے گی۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان عبادت کی نیت سے کسی ملک میں قدم رکھتے تھے، وہ ملک ان کا استقبال کرتا تھا، زمینیں ان کے قدموں کو چومتی تھیں، اور جب مسلمانوں نے یہ طرز عمل چھوڑ دیا اور اللہ کی عبادت کے بجائے ہوس ملک گیری کے لیے یا عیش و عشرت کے لیے آگے بڑھنا شروع کیا تو ان سے اقتدار لے لیا گیا اور زمینیں ان سے چھین لی گئیں۔ آج بھی اگر مسلمان اللہ کی زمین پر سرور کائنات کی بخشی ہوئی نعمت کی بنیاد پر عبادت اور بندگی کے لیے آگے بڑھنا چاہیں تو دنیا کی زمینیں آج بھی ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے ہم امریکہ آئے، اگر اس نیت سے ہم آئے ہیں کہ اس زمین کو ہمارے سجدے سے مزین کریں گے، یقیناً یہ زمین آپ کے قدموں میں ہے۔ یہ نیت پہلی ہونی چاہیے۔ پھر آقا نے فرمایا میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دیگر انبیاء کرام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، جیسے یا بنی اسرائیل، یعنی اے بنی اسرائیل، لیکن سرور کائنات نے جب بھی مخاطب فرمایا تو تمام انسانوں کو اپنا مخاطب بنایا، جیسے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اس لیے کہ وہ کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک طبقے کے لیے نبی نہیں بنا کر بھیجے گئے تھے، بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے، جن اور انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ پھر آقا نے فرمایا میری ذات پر انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یہ 6ویں خصوصیت ہے یہ حضور کی، کہ میری ذات پر
نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، خاتم النبیین ہونے کا منصب میرے علاوہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا گیا۔ ترمذی شریف کی مشہور روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا حبیب اللہ ولا فخر، جیسا 3616 حدیث میں ہے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ بلا شبہ انبیاء اکرام کلیم بھی تھے، نجی بھی تھے، صفی بھی تھے۔ یہ مناصب، یہ مرتبے اور یہ مقامات انبیاء اکرام کو عطا فرمائے گئے، مگر حبیب ہونے کا مقام تمام عظمتوں سے بالا تر ہے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اپنا حبیب قرار دیا ہے اور میرے لیے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اور سنن ترمذی حدیث نمبر 3616 میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ وَلَا فَخْرٍ، میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں گا، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور حضرت آدم اور ان کے بعد کی تمام انسانیت، تمامی انبیاء کرام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ مجھے قیادت کا منصب عطا کیا جائے گا اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں دنیا کے تمام انسانوں اور انبیاء کرام کے ساتھ حمد الہی کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، تو لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور جتنے بھی انسان ہیں وہ میرے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حدیث ترمذی 3616 میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٌ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرٍ، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ جو مشہور حدیث، وہ مشہور حدیث آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی کہ جب میدان محشر میں تمام انسان اپنی نجات کے لیے پریشان ہوں گے، تپش محشر میں کبھی جناب آدم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ صفی اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور آپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ ہماری شفاعت کیجئے تاکہ محشر میں ہم کو نجات میسر آ سکے۔ لیکن وہ معذرت کر لیں گے اور کہیں گے اذهبوا الی غیری، کہیں اور جاؤ، مجھ سے ایک خطا سرزد ہو گئی تھی، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں آج بھی شرمندہ ہوں۔ اس کے بعد لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب عیسیٰ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہیں سے شفاعت میسر نہیں آئے گی، یہاں تک کہ حضور سید عالم سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ کہ رسول فرمائیں گے انا لہا، میں اس شفاعت کے لیے ہوں جس کے لیے تم سرگرداں ہو اور انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے ہو۔ پھر آقا فرمائیں گے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوں گا اور اپنے رب کی تعلیم کی ہوئی دعا تعلیم کیے ہوئے انداز اور اسلوب کے ساتھ میں اپنے رب کی تسبیح کروں گا، ایسی تسبیح کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ پھر میرا رب مجھ سے کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعتہ اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر آپ گنہگاروں کی شفاعت کریں گے، وہ اولین شفاعت کرنے والے ہوں گے، اس کے بعد اور انبیاء اکرام کو اجازت دی جائے گی، وہ بھی اپنے اپنے امتیوں کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی ترمذی کی حدیث میں ہے وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرٍ، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پھر جنت میرے لیے کھول دی جائے گی تو میں اس میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ غریب اور فقیر مسلمان داخل ہوں گے اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں، اسی حدیث کا جملہ ہے وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرٍ، اور میں خدا وحدہ القدوس کی نگاہ میں اولین و آخرین سب سے زیادہ معظم اور مکرم ہوں گا اور یہ فخر کی بات نہیں۔ یہ وہ فضائل اور خصوصیات ہیں جو خود سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات سے مراد حضور سرور کائنات کی ذات ہے۔ اس کے بعد اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ بن مریم کے نام کے ساتھ قدر تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے تو وہاں یہود و نصارہ دو طبقے تھے، یعنی یہودی تھے اور عیسائی کرسچنز تھے، دو طبقے تھے۔
پہلے سے موجود تھے جو اپنے کو اہل کتاب کہتے تھے، مگر ان میں شدید جنگیں ہوتی تھی، انتہائی اختلاف تھے اور یہ ایک دوسرے کی تردید کرتے تھے، حالانکہ دونوں کتاب پر ایمان لانے والے تھے۔ ان کے اس طرز عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت سے محروم رکھا، اور پھر ان میں کچھ لوگ حقیقتاً ایمان لائے اور کچھ لوگ ایمان سے محروم ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ علم الہی میں یہ بات تھی کہ یہ لوگ کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے اور آپس میں اختلاف کریں گے۔ علم الہی کا دوسرا نام تقدیر ہے، یہ ان کے لیے مقدر ہو گیا تھا، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، مگر ان لوگوں کی اپنے طرز عمل کی بنیاد پر انہیں ہدایت سے محروم رکھا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت میں، ان کی تعظیم و تکریم میں جینے مرنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ پاک، آج نماز تراویح میں جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اسے قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے سحری کو قبول فرما، ہمارے افطار کو قبول فرما، ہماری عبادتوں، نمازوں، ذکر و اذکار کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالی ہماری اس مسجد میں الحمدللہ ہمارے جناب بہترین انداز میں ہمارے پیارے پیارے اسلامی بھائی اسلم بھائی روزے داروں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، اور افطاری کا انتظام بھی ہو رہا ہے۔ ایک صاحب خیر کی طرف سے، لشکریہ صاحب کی طرف سے افطاری کا انتظام اور کھانے کا انتظام ہمارے بھائی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اے اللہ اس نیکی کو قبول فرما لے، اس نیکی کی برکت سے مولا تعالی ان کے کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے اسلم بھائی کے کاروبار میں خوب ترقی عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ایک ایک دانے کے عوض میں کروڑوں نیکیاں ان کے نام اعمال میں عطا فرما، اور روزہ داروں کے برابر کا اجر و ثواب ان کو پورا پورا عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی تیری رضا کے لیے اچھے اچھے کام کر سکیں۔ اے اللہ ہم سب کے کمائیوں میں برکت عطا فرما، ہم سب کے عمروں میں برکت عطا فرما، ہم سب کے رزقوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی زندگی اور ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے حافظ قرآن حضرت محمد جہانگیر مہربان صاحب کے علم میں، عمر میں، اقبال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی مبارک ذات سے خلق کثیر کو فائدہ پہنچا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے شبیر بھائی کو اللہ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما، ہمارے عبد الماجد صاحب کو بھی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما، اور جتنے لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔